بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. کبھی کبھی تو لگتا ہے دنیا میں سب مسئلے سیاسی ادھر ادھر والے چھوٹے ہیں، یہ شادی ہونے اور نہ ہونے والے مسئلے بہت بڑے ہیں. اس لیے کہ ہم اور آپ، ہماری زندگیاں ظاہر ہے ہمارے اپنے دائروں کے گردی گھومتی ہیں اور اس میں بیٹے ہوتے بیٹیاں ہوتی ہیں. جب شادیاں دیر تک نہیں ہوتی تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. اسی طور پہ جب شادیوں کی منگنیاں ہو جاتی ہیں اور نکاح بھی ہو جاتا ہے تو پھر لڑکے یا لڑکی کے بارے میں کچھ بری باتوں کا علم ہوتا ہے. بہت سوال آتے ہیں کہ اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے کہ نکاح ہو گیا اور اب آپ کو پتہ چلا کہ لڑکے والے تو بہت لالچی ہیں اور لڑکی والے بھی لین دین میں بہت اچھے نہیں ہیں. چونکہ ہمارے جو الزامات ہیں یا جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، ان کی رینج بڑی محدود سی ہے. اچھا، اب اگر آپ کو عادت پسند نہیں ہے ان کی کوئی، تو ہم اس کو ایک کیٹیگری ان کی بناتے ہیں. ذرا پہلے سن لیں کہ وہ کیا کیا بن سکتی ہیں. کیا یہ عادت جو آپ کو پسند نہیں ہے لڑکے یا لڑکی کی، بے دینی کے بارے میں ہے یا دینداری کے بارے میں ہے، یا اس کی ذات میں دین سے محبت کم ہے یا زیادہ ہے؟ کیا ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے؟ دوسرا، کیا اس کا سیکس بیہیویئر ایب نارمل ہے جو آپ کو ہرٹ کر رہا ہے؟ تیسرا، کیا اس کے بارے میں آپ کو علم ہوا کہ اس کے افیئر زیادہ تھے یا ہیں، یا کسی افیئر کا اچانک آپ کو پتہ چل گیا؟ چوتھا، آپ کو یہ پتہ چلا کہ وہ بہت غصے والی ہے یا غصے والا ہے، تو پھر ساتھ یہ بھی ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ یہ غصہ اس کے گھر میں ہے یا جس لڑکی یا لڑکے کو زیادہ آتا ہے اس کی کسی کمی، کوتاہی، غلطی یا گناہ کی وجہ سے. چونکہ غصہ بے وجہ نہیں آتا، ہم عام طور پہ اپنی کمزوریوں کو چھپائے رکھتے ہیں. جب کہیں ہماری کوئی کمزوری اوپن ہونے لگتی ہے تو وہاں پہ ہم پھر شاؤٹ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں تاکہ اس طرف دھیان نہ جائے. پانچویں بات یہ کہ کیا وہ بد لحاظ ہے، بد زبان ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ کیا وہ بے وسایہ ہے یا بے وسائی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ کیا وہ شکی ہے، شک زیادہ کرتا ہے یا کرتی ہے. اگر تو یہ الزامات یا شک اور شکوک مرد کے بارے میں تو ٹریٹمنٹ اور طرح کی ہوگی، اگر عورت کے بارے میں تو ٹریٹمنٹ اور طرح کی ہوگی. اگر یہ باتیں آپ کو منگنی کے بعد پتہ چلتی ہیں تو میں بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی سویر ہے جس کا تعلق آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سے ہے اور ان چیزوں کے بارے میں وہاں فیلنگ جو ہے اس کے اندر سینسٹیوٹی نہیں ہے، لائک اگر وہ بے دین ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اللہ، نہ رسول، نہ اس کی محبت، تو یقین مانیے اگر آپ نے یہ رشتہ کر لیا اور چلایا تو یہ اللہ کے ساتھ آپ پہلے دن سے گستاخی کر کے چل رہے ہو کہ اس کے ایک دشمن کے ساتھ یا باغی کے ساتھ آپ محبت کرنے جا رہے ہو. تو آپ کی زندگی میں ہر خیر اور برکت وہ تو رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی رخصت ہو جائے گی. تو یہ غلطی کبھی مت کیجیے. اچھا، اب رہا معاملہ اس کے غصے کا، اس کے شکی ہونے کا، تو یہ باتیں شروع میں ڈسکس کیجیے. اسے غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ کیا اپنی نافرمانی پہ آتا ہے؟ کیا اپنی بات نہ ماننے پہ آتا ہے یا ہیبیچول ہے؟ کوئی بندہ اگر ہیبیچول غصے والا ہو، ہیبیچول بے وسایہ ہو، ہیبیچول شکی ہو، ہیبیچول بد لحاظ ہو، ہیبیچول بد زبان ہو، تو سونے کا بھی ہو تو رشتہ مت کیجیے. منگنی ہو چکی ہو تو بھی ان سے معذرت کر لیجیے. وہ آپ کے گھر آئیں گے، معافی مانگیں گے، معذرت کریں گے، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایسے بچے کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. شادی کے ایک ہفتے کے بعد، ایک ماہ کے بعد، ایک برس کے بعد یہ چیزیں اگر دبی ہوئی بھی ہوں گی، عام طور پہ دبی رہتی نہیں ہے، تو چند دنوں کے اندر اندر اس کا اظہار ہو جاتا ہے اور پھر لڑکی کو مسلسل رونا پڑتا ہے. اسی طور پہ اگر یاد رکھیے گا، بری عادتیں لڑکی کی طرف ہوں اور آپ کو مسلسل ناپسند ہوں، کچھ وقت ضرور دیجئے کہ وہ ان چیزوں سے نکل سکے. اگر آپ کو لگے کہ نہیں نکل پا رہی تو پھر رشتہ دیٹس دا ٹائم جب آپ کو ختم کر دینا چاہیے. دوسری بات، رشتہ ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور ضرور نوٹ کر لیجئے
کہ یہ اطلاع آپ کو دی کس نے، کیا آپ کا دوست ہے یا اس کا دوست ہے؟ چونکہ اگر اس کے دوستوں میں سے کسی نے دی ہے، اس کے عزیزوں میں سے کسی نے دی ہے، تو جیلسی فیکٹر لازمی ہوگا۔ تو پھر چیزوں کو جیسے کہتے ہیں کاؤنٹر چیک کرنا، اس کے کیے بنا کبھی کسی کے بارے میں کوئی الزام والی کیفیت، کچھ عادتوں اور رویے کی والی کیفیت، ان کو کبھی سچ مت مانیے۔ ہم عام طور پہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں کانوں کے کچے ہوتے ہیں، یعنی جو بری بات پہلے کوئی بتا دے ہم فوراً اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ ایون سگوں کے بارے میں بھی ہم بری بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے اس کا پہ ہمیں نقصان ہو جائے، چونکہ غلط اطلاع ملی اور جب آپ نے فوراً اس پہ کوئک رسپونڈ کر دیا، غلط فیصلہ کر دیا، اڑا کے رکھ دیا، تو جب کچھ برسوں کے بعد آپ پر حقیقت کھلے گی، فلموں میں ڈراموں میں تو فوراً کھل جاتی ہے، پر عملی زندگی میں کچھ وقت لگتا ہے، تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ دکھ سہا نہیں جاتا۔ پھر اس کی جو تکلیف ہے آپ کو آپ کی نیند اڑا دیتی ہے، آپ کا جو دن کا چین اور رات کا آرام دونوں اڑا دیتی ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے۔ میں نے ان الزاموں کی وجہ سے رشتوں کو توڑتے اور بعد میں روتے لڑکے بھی دیکھے ہیں، لڑکیاں بھی دیکھی ہیں، اور یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، چونکہ جس کو آپ نے انسلٹ کر کے دور کر دیا، اگر وہ ویسا نہیں ہے تو اب وہ واپس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیشہ فیصلہ کرتے ہوئے جو دل پہ اس کا بھی سنیے، پر جو فیکٹس فائنڈنگ کی کیفیات ہوتی ہیں ان کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو بھی ضرور چیک کرنا چاہیے۔ اچھا جناب، ہمارے پاس پاکستان ہربل کا ایک گفٹ آیا ہے، یہ میریکل ٹونر ہے، اور میریکل ٹونر کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ خاص طور پہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، گاڑی میں چلاتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے سورج کی وجہ سے کالے ہو جاتے ہیں، سن برن ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کا رنگ جو ہے آدھا ہاتھ کا، خیر میرا تو ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ اتنے کالے ہو جاتے ہیں، اتنے اس کے بہتر رہتے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ یہ آپ ان سے میریکل ٹونر منگوائیں اور اس کو سپرے کر لیں۔ وہ واہ جی واہ، بڑی کول سی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ آپ کے ایون گردن پہ ہو سکتا ہے، ہاتھوں پہ ہو سکتا ہے، انگلیوں پہ ہو سکتا ہے۔ اس کا بڑا خوشبو بھی بڑی مہکتی ہوئی ہے، ظاہر اس میں کچھ اچھی چیزیں ڈالی ہوں گی۔ 0300-041-9942 اس کا نام ہے میریکل ٹونر، اور پاکستان ہربل کا یہ پروڈکٹ ہے۔ بڑی پریمیئر لک ہے بوتل کی، بڑی خوبصورت ہے، اور سپرے بھی اچھی ہے، اس کا ڈھکن شریف بھی اچھا ہے، تو ظاہر ہے آپ کے لیے یوزفل ہوگا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔